ایک شیعہ عالم کی طرف سے ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر ایک الزام بلکہ بہتان لگایا گیا اور کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت وہ شیعہ تھے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ان کا عقیدہ اہل تشیع والا عقیدہ تھا۔ حالانکہ یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے اور یہ پہلی دفعہ منظر عام پر اس طرح کا کوئی الزام آیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سننے میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ الیاذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ شیعہ تھے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر وہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں۔ اب شیعہ عالم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل یہ دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شیعہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال پڑھا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ شیعہ تھے کیونکہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ حالانکہ اگر اس بات کو دلیل وہ بناتے ہیں تو ہم تو اہل سنت و جماعت سرے سے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق وہ نعوذ باللہ شیعہ تھے۔ ہمارا تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ تو خود اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتے تھے، بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاذ بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے بہت بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام ہیں، خود اہل سنت ہیں، ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ کیونکہ ہمارے عرف میں جو معروف اہل تشیع ہیں شیعہ انہی کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر طعن اور تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پیغمبر پر اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو بھی دیکھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کی روشنی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وہ نواسے لگتے ہیں۔ خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ایک فرمان اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اسماء و رجال کے علامہ مامکانی، یہ ان کی کتاب ہے تنقیح المقال فی علم رجال، اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے۔ 2 مرتبہ جننے سے مراد کیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باپ کے اعتبار سے بھی اور ماں کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر آپ کی پوتی اور نواسی لگتی ہیں۔ اس کی تفصیل اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اہل تشیع کی قرآن مجید کے بعد سب سے مشہور اور معتبر کتاب ہے الاصول من الکافی۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الاصول من الکافی کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والدہ کے اعتبار سے نسب مبارک ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے کتاب اس کی جلد 1 ابواب التاریخ باب مولد ابی عبداللہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ ان کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ بیٹی تھی قاسم کی اور قاسم بیٹے تھے محمد بن ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کے، تو یعنی ابو بکر صدیق ان کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم اور قاسم کی بیٹی کون ہے ام فروہ باپ کے اعتبار سے۔ اب ام فروہ کی ماں اسماء ہے اور اسماء ہے بیٹی عبد الرحمن بن ابی بکر صدیقی اور عبد الرحمن ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو اس اعتبار سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے، یعنی میری ماں کی جو ماں
اور میری ماں کے والد وہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے اور نواسی لگتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداح تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ وہ تو اہل سنت تھے، وہ تو شیعہ اور رافضی نہیں تھے۔ یہ الاحتجاج طبرسی، علامہ طبرسی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ طبرسی نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے۔ روایات اور احادیث کے حوالے سے امام جعفر صادق کے تبصرے بیان کیے ہیں کہ کس روایت کو امام جعفر صادق صحیح کہتے ہیں، کس کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ کہ یہ کتاب چونکہ اہل تشیع کی ہے اور اس میں یہ جملہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ان کے مسلمات میں سے، اور ان کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لست بمنکر فضل عمر ولکن ابا بکر افضل من عمر، کہتے ہیں میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ہاں لیکن یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضرت عمر سے افضل جانتا ہوں۔ یہ کسی رافضی کا تبرئی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا تو یہاں تک آپ کا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس کا جز نمبر 16 کے صفحہ نمبر 271 پہ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کانا یتولہ والمروی عن جعفر ابن محمد علیہ السلام انہ کانا یتولاہما ویات القبر، کہ امام جعفر صادق ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تولا یعنی محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ پیار رکھتے تھے، ویات القبر اور ان کی قبر پر جاتے، فیسلم علیہما مع تسلیمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام امام جعفر صادق پیش کرتے تھے تو ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی سلام پیش کرتے تھے۔ تو یہ کسی رافضی تبرئی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا شیعہ سنی دونوں کتابوں سے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر وہ شیعہ نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ سنی۔ اب امام جعفر صادق کے والد گرامی قدر ہیں امام محمد ابن علی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت، ان کا عقیدہ وہی تھا جو اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ یہ ہے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی اس کے لکھنے والے ہیں، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کے صفحہ نمبر 147 پہ مشہور واقعہ آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا کوئی بندہ اپنی تلوار کو چاندی کا کوئی زیور لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا باس بہ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو چاندی کا زیور لگایا ہے۔ جب آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا تو اس شخص نے کہا فتقول صدیق، اے امام محمد باقر آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے فواسب وسبتن واستقبل القبلہ، امام محمد باقر آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور منہ کر کے فرمانے لگے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے دنیا اور آخرت میں اس کا قول سچا نہ ہو وہ جھوٹا ہی ہے۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر و عمر کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ کن کا؟ اہل تشیع کا یا اہل سنت کا؟ اہل سنت و جماعت کا۔ یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی کتابیں اس سے بری پڑی ہیں۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حلیت الاولیاء میں
امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو ذکر کیا، فرماتے لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اکن استغفر لہما واترحم لہما، فرماتے مجھے قیامت کے دن نانا مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ابو بکر اور عمر کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا نہ کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ تولا اور محبت تھی، تبرہ نہیں تھا۔ تبرائیوں کو رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے، اور جو تولا رکھتے ہیں اصحاب پیغمبر کے ساتھ ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ تو نہ امام جعفر صادق شیعہ تھے، نہ امام محمد باقر شیعہ تھے، اور اس سے اوپر امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا امام الشہداء امام حسین کے شہزادے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو لے کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نمبر 16268 مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے امام زین العابدین سید الساجدین یہ فرمائیں کہ ابو بکر و عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا مقام ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما الساعہ، جو ان کا اب مقام ہے کہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج روضہ مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے۔ تو حضور کے صحابہ سے تولا اور محبت رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں، ان کو شیعہ رافضی نہیں کہتے۔ اس سے اوپر آ جائیں امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ان کے والد گرامی قدر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، تاریخ کی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، ابن اسیر امام جزری علیہ رحمہ کی، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 287 پہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کو امام ابن اسیر جزری نے الکامل فی التاریخ میں ذکر کیا۔ اس خطبے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی امام حسن وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو امام حسن حسین بھی کیا تھے؟ سنی، امام زین العابدین بھی سنی، امام محمد باقر بھی سنی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنی۔ تو امام ابو حنیفہ نے اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی ہے تو وہ اہل سنت ہی تھے، اور وہ اپنے استاد بھی ان کے اہل سنت تھے، اور وہ شاگرد جو تھے وہ بھی کیا تھے؟ اہل سنت تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر چلے جائیں سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 ہے، آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے ہم سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے بہترین اور افضل شخصیت کون ہے؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ قال قلت ثم من، میں نے پھر کہا کہ ابا جان یہ ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور بالخصوص چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، تو اب امام ابو حنیفہ کے حوالے سے میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، ان قاضی ابو یوسف انصاری رحمۃ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے کتاب الآثار، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی احادیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے۔ یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 207 اور حدیث کا نمبر ہے 924۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان رجلا اتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے بڑھ کر آپ سے بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی
انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے بہتر شخصیت اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے سخت سزا دیتا، کیونکہ تو نے ابو بکر و عمر کو مجھ سے افضل لوگوں کو دیکھا ہے، اور پھر تو کہتا کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اپنی روایت میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور یہ کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اہل سنت کے عقیدے پر، الفقہ الاکبر۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ عقیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا۔ امام ابو حنیفہ کے عقائد پر مشتمل کتاب امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ الطحاوی علیہ رحمہ اہل سنت کے احناف کے بہت بڑے عظیم فقیہ محدث مفسر ہیں۔ یہ انہوں نے اہل سنت کے اور بالخصوص امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کے عقائد کو جمع کیا عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے۔ یہ کتاب سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 76 پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدہ لکھتے ہیں کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی اتباع کریں گے، اور جو شاذ اور اہل سنت کے خلاف عقیدے ہیں فرقوں کے، ہم اس سے بچیں گے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ أَهْلَ الْجَوْرِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی پیروی کریں گے، اور شاذ اور اہل سنت سے ہٹ کر اس کے خلاف جو عقیدے ہیں ہم ان سے بچتے رہیں گے، عدل اور امانت والے لوگوں کو ہم پسند کریں گے، اور ظلم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھیں گے، اور جس بات میں ہمیں اشتباہ ہو جس چیز کے علم میں اس کے بارے میں ہم کہیں گے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، اور سفر و حضر میں موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھیں گے۔ شیعہ یہ کام کرتے نہیں، شیعہ تو سے پاؤں پہ مسح کرتے ہیں نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احادیث متواترہ کی روشنی میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو اہل تشیع سے امتیازی عقیدہ اہل سنت کا وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں نَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، سفر و حضر میں ہم موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، کما جاء فی الاثر، جس طرح کی حدیث میں آ چکا ہے۔ اور صفحہ نمبر 79 پہ لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک صحابی سے بھی ہم بیزار نہیں، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، فرماتے بلکہ ہم اس سے بیزار ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم صحابی کا ذکر نہ حق نہیں کریں گے، جب بھی کریں گے حق اور خیر کے ساتھ کریں گے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے مگر بلائی اور خیر کے ساتھ، وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم ان کی محبت کو اپنا دین، ایمان اور نیکی سمجھتے ہیں، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کے بغض کو کفر، منافقت اور سرکشی اور بے دینی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ۔ اب بتائیں روافض اور شیعوں کا اس عقیدے سے کوئی دور دور کا تعلق ہے؟ نہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً لِأَبِي بکر الصدیق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے خلافت کا حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں۔
تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، ان کو فضیلت دیتے ہوئے اور ان کو مقدم تمام امت پر سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد تمام صحابہ سے پہلے خلافت کا حقدار کون ہے؟ ابو بکر صدیق، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلی بن ابی طالب وهم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہدیون۔ یہ تمام خلفاء راشدین ہیں اور یہ تمام ائمہ مہدی یعنی ہدایت والے امام ہیں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بالکل واضح آپ کی کتابوں میں اور آپ کے حوالے سے جو عقائد پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے عقیدوں پر ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ امام قاضی عماد الاسلام ابو العلا سعید بن محمد بن احمد الاستوائی نیساپوری المتوفہ 432 ہجری، اس کے صفحہ 184 پہ لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ سکری کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی عالم کو نہیں پایا جس نے حضور کے صحابہ کے بارے میں بہترین سے بہترین بات کی۔ کہتے ما رأیت احد من العلماء احسن قولا فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بارے میں بہترین قول اگر میں نے کسی کا پایا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پایا۔ وکانا یؤتی کل ذی حق حقہ من الفضل، امام ابو حنیفہ ہر حق والے کو اس کا حق دیتے تھے۔ وما ذکر واحد منہم بالنقص، امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کا نقص اور برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ حتی مدال سبیل ہی رضی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ وہ آخرت کے مسافر اور راہی بن گئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ غلط نہیں کہا۔ اور 185 صفحہ پہ بالکل واضح دو ٹوک لکھا ہے افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 190 پر امام عبداللہ ابن مبارک جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہ حضور میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور میں کچھ آثار جمع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے حکم فرمائیں کہ میں کس طریقے سے آثار کو جمع کروں۔ ارید ان اکتب من الاثار، کچھ آثار میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ فامن احمل، میں کن کن سے آثار کو روایات کو جمع کروں؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ان کل عدل فی ہواہ الا الرافضہ، اے عبداللہ بن مبارک ہر اس عادل شخص سے روایت کو لے کے جمع کر لو جو ہوائے نفسانی سے دور ہے اور ہوائے نفسانی خواہشات نفسانی سے بچنے والا ہے، ہر اس بندے سے روایت لے لو الا الرافضہ، مگر رافضی سے روایت نہیں لینی۔ رافضی سے روایت، رافضی کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کا دشمن ہے اور صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، فرماتے الا الرافضہ۔ کیوں ان سے نہیں لینی؟ فإن اصل عقدہم تضلیل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، صحابہ کی گمراہی بیان کریں گے، تضلیل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو گمراہ قرار دیں گے۔ فضل ابا بکر و عمر و احب علی و عثمان، ابو بکر و عمر کو فضیلت دے اور عثمان و علی سے محبت کر۔ ولا تحمل الاثار امن لا يحبهم، اور جو ان سے محبت نہ رکھے اس سے حدیث نہ لے، اس سے حدیث۔ اب آپ اندازہ خود کر لیں کہ یہ الزام اور بہتان، اس کی حقیقت بالکل کھول کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں سوائے بہتان اور الزام کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں صفحہ 197 اسی کتاب کے، کتاب الاعتقاد کے، کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے؟ فرماتے لا یصلی خلف جہمی ولا رافضی ولا قدری، جہمی کے پیچھے، رافضی دشمن صحابہ کے پیچھے، اور تقدیر کے منکر کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ۔ اب یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام جعفر صادق سے چونکہ پڑھے ہیں تو اس لیے وہ شیعہ تھے، تو یہ بات بالکل سرے سے حقیقت کے مطابق نہیں۔ ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ وہی عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ باقی رہی اس شیعہ ذاکر یا عالم کی بات، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ اصل میں
قیاس کو قرآن و سنت پر، استحسان کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے تھے، اور ایک بالکل من گڑت اور الٹا واقعہ بیان کیا، اور بالکل حقیقت کے برعکس الٹا کر کے واقعہ بیان کرتے. میں اس کو ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اسلوب کیا تھا مسائل کو اخذ کرنے کا. ہمارے ہاں 4 دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں؟ 4. کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. سب سے پہلے مسئلہ قرآن مجید سے، پھر سنت سے، پھر اجماع سے، پھر قیاس سے. اگر کتاب و سنت میں مسئلہ موجود ہے تو پھر وہاں قیاس نہیں چلے گا. یہی اصول اور رول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا. یہ کتاب الانتقاء فی فضائل ثلاثۃ الفقہاء، فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، امام ابن عبد البر اندلسی کی یہ کتاب الانتقاء. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اصول بیان کیا ہے، آپ کا اسلوب، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کسی مسئلے کا استخراج و استنباط کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کرتے تھے. صفحہ 346 پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اذا لم يكن في کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرت فی اقاویل اصحابہ. سب سے پہلے ہم مسئلہ اللہ کی کتاب سے دیکھیں گے. قرآن سے اگر مسئلہ مل جائے تو فبیا، اگر قرآن سے نہیں ملتا تو پھر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے، اگر سنت سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے، صحابہ سے کے اقوال سے ہم مسئلہ تلاش کریں گے. اور اگر پھر بھی نہ ملے تو پھر اگر تابعین کے اقوال آئیں گے تو زاہمناہم، فرماتے ہیں ہم ان سے مزاحمت کریں گے، پھر ہم اجتہاد سے کام لیں گے. اور یہ جو میں نے دلائل اربع پیش کیے ہیں یہ حدیث صحیحہ سے موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی ترغیب ارشاد فرمائی اور ان کو نبی کریم علیہ السلام نے پسند کیا. مشہور حدیث ہے، فقہا کے ہاں بڑی معتبر اور قابل احتجاج حدیث ہے. سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے، سنن ابی داؤد میں اور سنن کبری بیہقی میں، جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، مسند احمد بن حنبل میں سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد میں 3592 نمبر، جامع ترمذی میں 1327 نمبر، سنن دارمی میں 168 نمبر اور مسند احمد بن حنبل میں جلد 5 صفحہ 230 پر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو قاضی بنا کے بھیجا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اردا لک قضا، اے معاذ جب تجھے فیصلہ کرنے پڑے گا تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟ تو عرض کی اقضی بکتاب اللہ، حضور میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تو اللہ کی کتاب قرآن میں نہ پائے مسئلہ تو پھر تو کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے مسئلے کا حل کروں گا. فی سنت رسول اللہ، اگر تو رسول اللہ کی سنت میں نہ پائے تو پھر تو انہوں نے عرض کی کہ اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، کہ اس ذات کا شکر ہے، اس کی حمد ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو حق کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ حدیث صحیح سے اسلوب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بالکل واضح ہوا. اب امام اعظم کو کوئی کہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے تو یہ بالکل ان پر بہتان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا اور واقعہ بالکل الٹ بیان کیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب پر جتنی مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ المتوفی 114 ہجری ان کو ملنے کے لیے مدینہ شریف گئے. جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران کچھ سوالات و جوابات ہوئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جانے سے پہلے کچھ معاندین اور شر پسند لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کو کچھ چیزیں بتائی تھی امام ابو حنیفہ کے خلاف. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے نعمان، مجھے پتہ چلا کہ آپ نص کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں اور نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بالکل دو ٹوک واضح انداز میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ بالکل کسی دشمن نے غلط ہوائی اڑائی ہے، میرا ہرگز یہ عقیدہ اور طریقہ نہیں ہے. میں آپ سے کچھ چند سوالات کرتا ہوں، آپ مجھے ان کے جوابات دیں، میں انشاءاللہ اپنا نظریہ آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ پیش کرتا ہوں. پہلا سوال یہ کیا کہ حضور یہ فرمائیں
کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ تو کہا کہ اب جو قرآن نے وراثت رکھی ہے وہ مرد کی کتنی ہے، عورت کی کتنی ہے؟ فرمایا کہ عورت کے لیے سنگل حصہ ہے اور مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ کہا حضور میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اگر میں نص کے مقابلے میں قیاس کرتا ہوتا تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کو حصہ ڈبل دیا جائے، اس کو زیادہ دیا جائے۔ حالانکہ میں قیاس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں جو نص آ چکی ہے اس کے مطابق میں بھی کہتا ہوں کہ عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری گزارش آپ کی بارگاہ میں میری یہ ہے، یہ فرمایا کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ تو عرض کی کہ اب نص آ چکی ہے، اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو افضل چیز ہے اس کو عورت کے ایام مخصوصہ میں حکم دیا جائے کہ اس کو قضا کیا جائے، اور جو مفضول ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی عورت کو ایام مخصوصہ میں یہ حکم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایام مخصوصہ میں پیریڈ اس کو آ جاتے ہیں تو نماز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، روزے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ روزہ تو قضا نہ کرے، البتہ نماز قضا کر لے، کیونکہ نماز افضل ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، لیکن میں قیاس پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ قرآن نے جو حکم دے دیا ہے کہ وہ نماز کو قضا نہیں کرے گی، روزے کو قضا کرے گی، لہذا میں نص کے مطابق چلتا ہوں۔ تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، یہ فرمایا کہ انسان کا مادہ منویہ زیادہ ناپاک ہے کہ یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو عرض کی کہ حضور اگر میں قیاس کے مطابق حکم دیتا ہوتا تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ ناپاک ہے اس کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب ہو، اور جو کم ناپاک ہے اس کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب نہ ہو۔ لیکن میں قیاس کے مطابق حکم نہیں دیتا، میں نص کے مطابق حکم دیتا ہوں کہ مادہ منویہ کے جو ہے نا نکلنے کے وقت غسل واجب ہوگا، پیشاب کے جسم سے نکلنے کے وقت غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہ باتیں سنی، متعدد کتابوں میں ساری تفسیر موجود ہے، الانتقاء میں امام ابن عبد البر اس کو لے کے آئے ہیں، وہ سوالات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو کیے گئے، امام اعظم نے جو کیے امام محمد باقر سے، تو ان کو سن کے امام محمد باقر نے فرمایا قال ابو جعفر ما احسن ہدیہ و سمتہ وما اکثر فقہہ، فرمایا اس شخص کا تو طور طریقہ کتنا عمدہ ہے اور یہ کتنا سمجھدار شخص ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف فرمائی امام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر نے۔ اور پھر اس کلپ میں یہ بھی کہا گیا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ جو استحسان پہ عمل کرتے تھے، اور استحسان سب سے پہلے شیطان نے اس پر عمل کیا ہے، اور استحسان کا مطلب اپنی طرف سے گڑھ لیا اور کہا کہ استحسان کا مطلب ہے کہ جو چیز اچھی لگے اس کو دین کا حصہ بنا دو۔ حالانکہ بالکل یہ بہتان ہے، باطل بات ہے، اس کا حقیقت سے نہیں تعلق، کوئی غلط بات ہے۔ استحسان کی حقیقت سمجھے کہ استحسان کسے کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک فقہی پوری تفصیل میں اس طرف نہیں جاتا، میں صرف دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے مسئلہ میں آ جاتا ہوں۔ استحسان کیا ہے؟ استحسان یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کنویں میں کوئی نجس چیز گر گئی، اب ظاہر ہے کہ کنویں میں پانی موجود ہے، جب نجاست گرے گی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، پانی بھی ناپاک اور کنواں بھی ناپاک۔ اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے پانی سارے کا سارا نکال کر کنویں کو دھو کے پاک کر دیا جائے، اس طرح کی کوئی صورت موجود ہے نہیں، نہ سارا پانی نکلے نہ کنویں کو دھو کے پاک کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے استحساناً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب کنویں کا ایک خاص مقدار میں پانی نکال لیا جائے تو کنویں کو پاک قرار دے دیا جائے، یہ ہے استحسان۔ اس کی دوسری مثال، جس طرح ہمارے مساجد میں اور اس طرح کے متبرک مقامات میں کبوتر وغیرہ، چڑیاں وغیرہ، اس طرح کے پرندے آتے ہیں، بیٹ کر دیتے ہیں، ذرا بیٹ تو ناپاک ہی ہے نا، پاک تو نہیں ہے نا، ناپاک ہے نا، لیکن اب اس بیٹ سے بچنا اور اس سے ان چیزوں کو بچانا یہ متعذر ہے۔
تو یہاں استحساناً حکم دے دیا کہ اب کبوتروں وغیرہ کی اور چڑیوں وغیرہ کی بیٹ وغیرہ یہاں اگر ہو تو وہاں نماز پڑھ لی جائے، استحساناً اس کو جو ہے نا وہ طہارت کے حکم میں، پاک کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہے استحسان کہ جہاں ازحد مجبوری ہو جائے اور لوگ مجبور ہو جائیں، وہاں استحسان سے کام لیتے ہوئے جو ہے نا لوگوں کو حرج سے بچانے کے لیے جو ہے نا وہ مسائل میں تخفیف کی جاتی ہے، یہ ہے استحسان۔ اب استحسان کا ایک باطل مطلب گڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سر پہ تھوپا گیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عقیدہ وہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ باقی ائمہ اربعہ کے بارے میں بات کی گئی، ان میں سے میں صرف ایک حوالہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کا پیش کر دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے عقائد تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے عقائد بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا دیوان ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 پہ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خلفائے راشدین کی شان میں اہل سنت کا عقیدہ۔ انہوں نے کہا کہ امام شافعی بھی شیعہ تھے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَبِّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَبِّهِ وَكَانَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى الْخَيْرِ يَحْرِصُ وَأُشْهِدُ رَبِّي أَنَّ عُثْمَانَ فَاضِلٌ وَأَنَّ عَلِيًّا فَضْلُهُ مُتَخَصِّصُ آئمَّةُ قَوْمٍ يُهْتَدَى بِهُدَاهُمْ لَحَلَّهُمْ مَنْ إِيَّاهُمْ يَتَنَقَّصُ۔ فرماتے ہیں ابو بکر خلیفہ رب کے خلیفہ ہیں اور ابو حفص عمر ابن خطاب وہ نیکیوں پر بڑے حریص ہیں۔ اشہد ربی ان عثمان فاضل، میں اپنے رب پر یہ گواہی دیتا ہوں کہ عثمان بڑے فضیلت والے ہیں۔ وان علی فضلہ متخصص، اور مولا علی کی فضیلت بھی خاص ہے۔ ائمۃ قوم یہتدی بہداہم، فرماتے ہیں یہ قوم کے امام ہیں جن سے ہدایت لی جاتی ہے۔ لحلہ من ایہم یتنقص، جو ان کی تنقیس کرتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، جو نبی کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین کی تنقیس کرتا ہے۔ تو یہ بتائیں رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے؟ تو یہ میں نے حالانکہ یہ باتیں کرنے والی تو نہیں ہے، ضرورت نہیں حوالے دینے کی، یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ ائمہ اربعہ اہل سنت کے امام ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ ہوائیاں اڑا دیتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے اس طرح کی چیزیں حوالے پیش کرنا ضروری ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ میں نے واضح کر دیا کہ ائمہ اہل بیت بھی اہل سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ عنہ، مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اور ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، یہ تمام اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں انہی کے عقیدے پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے۔